یہ سمے نیوز نیٹ ورک اور آپ دیکھ رہے ہیں عالمی سمے. میں ہوں معین شاداب. ہمارے خاص پروگرام ایک ملاقات میں آپ کا خیر مقدم ہے. ایک ملاقات میں آج ہم محو گفتگو ہیں ایک ایسے شخص سے جس نے غزل کو ایک انفرادی لب و لہجہ دیا ہے. غزل کس طرح اپنی انفرادیت کا جادو جگاتی ہے اور کس طرح لہجوں کی تشکیل ہوتی ہے، اگر یہ دیکھنا ہے تو ہمیں جن چند ناموں سے رجوع کرنا ہوگا اس میں ایک بہت محترم نام جناب حنیف ترین صاحب کا بھی ہے. حنیف ترین صاحب آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں. بہت بہت شکریہ معین شاداب صاحب. میں خوش قسمت ہوں کہ آپ جیسا شخص میرا انٹرویو کر رہا ہے جس کو میں بہت پسند کرتا ہوں. آج جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھے تبھی سے پسند کرتا تھا. ماشاءاللہ. حنیف ترین صاحب کا بنیادی طور پر تعلق سنبھل سے ہے، لیکن سنبھل سے نکلنے والی یہ غزل کی خوشبو پورے ہندوستان میں دیکھتے ہی دیکھتے پھیل جاتی ہے، اس کے بعد پورے عالم کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. آپ ایک طویل عرصے تک خلیجی ممالک میں رہے اور وہاں ادب کی خدمات انجام دی ہیں. تو آئیے ان سے ملاقات کا آغاز کرتے ہیں. حنیف ترین صاحب، جس طرح میں نے بتایا کہ آپ کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں، تو بہت سے پہلو پر گفتگو کی جائے تو بہت وقت درکار ہوگا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم کم وقت میں آپ کی شخصیت کو سمیٹنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے جس طرح اپنے لب و لہجے سے چونکایا ہے پوری دنیا کو، ایک نیا لہجہ آپ نے روشن آس کرایا ہے، آپ کو کب محسوس ہوا تھا کہ آپ کو اس لہجے کی طرف چلنا چاہیے؟ اصل میں جب میں MBBS کر رہا تھا تو اس زمانے میں شمس الرحمان فاروقی صاحب کا رسالہ پڑھتا تھا بڑے شوق کے ساتھ، شبخون. تو اس پہ جو نظمیں اور جو غزلیں آتی تھی وہ مجھے بڑا اپیل کرتی تھی. حالانکہ ہم نے علامہ اقبال کو پڑھا تھا. ہمارا گھر کا ماحول بہت ہی اردو اور شائستہ ماحول تھا سنبھل سرائے ترین میں. میں سرائے ترین سنبھل میں کا رہنے والا ہوں. تو یہ چیزیں جب یہ پڑھی تو وہیں سے مطلب یہ کہ اتنا شوق ہوا کہ پھر ناصر کاظمی کو پڑھا. ناصر کاظمی کو پڑھنے سے پھر اس کا کہ وہ کیا ہے، وہ آنگن میں پھر چڑیاں بولی وہ بھی سو کر اٹھا ہوگا، موتی جیسی شکل بنا کر آئینے کو تکتا ہوگا. یہ چیز جب غزل میں دیکھی تو ہم نے بھی یہ کوشش کی کہ اپنی غزل میں بھی کچھ ایسا ہونا چاہیے. غزل کو اس وقت کے حساب سے ہونا چاہیے جس زمانے میں وہ چل رہی ہے. جیسے اب تو غزل نے اپنی حیت کافی بدل لی ہے. بالکل اسی زمانے پہ مجھے شوق ہوا. پھر میں نے وہ نظم غزل لکھی تھی جس کی بڑی تعریف ہوئی کہ رنگ برنگے موسم بانٹ، دھوپ اگا اور شبنم بانٹ، تیرے جلووں کے آگے بھیڑ لگی ہے کم کم بانٹ. کیا تو یہ جو لفظ ہے کم کم بانٹ، یا پھر یہ اپنی جھلک دکھلا ورنہ تصویروں کے البم بانٹ، تو یہ پھر لوگوں نے بڑا پسند کیا. ٹیلی ویژن کے اندر ایک شخص کشمیری ٹیلی ویژن کے ڈائریکٹر تھے، وہ ان کا نام تھا ظفر اقبال صاحب. ظفر انہوں نے مجھے بلایا، ظفر بھائی نے، ظفر احمد کا انتقال ہو گیا، ظفر احمد، اور وہ آخری بار ڈائریکٹر تھے چندی گڑھ کے. انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ کی شاعری میں بڑی جان ہے، بڑا اچھا لکھتے ہیں آپ، ایسے لکھتے رہیے. تو پھر میری وہ غزلیں ہوئی مشہور جو ہوئی جن کو بڑے لوگوں نے بڑا تعریف کی کہ تہموں میں ریت کی عجیب سسکیاں ہیں دور تک، سوار دھول پر ہوا کی ہچکیاں ہیں دور تک. اور جب میں نے یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں محترم شمس الرحمان فاروقی صاحب کو یہ غزل سنا رہا تھا، تو جب میں اس شعر پر پہنچا تو انہوں نے بہت داد دی تھی. اور پھر میں نے وہ پھر جسے کہتے ہیں شاعری فل. حنیف ترین صاحب، آپ کی شاعری کی خوبی اور ہے جو میں محسوس کرتا ہوں، آپ نے ذکر کیا شمس الرحمان فاروقی صاحب کا. ایک جدید کی لہر چلی تھی شبخونی کے حوالے سے اور بہت سے لوگ پیدا ہوئے تھے، آپ کے یہاں وہ عناصر پائے جاتے ہیں. لیکن جو باقی جدید شاعری کرنے والے تھے، جو جدید لوگ تھے، ان کے ایک ابہام کی کیفیت ملتی تھی. آپ کی شاعری میں ابہام نہیں ملتا ہے. جدید ہونے کے باوجود وہ شاعری کہیں نہ کہیں خود کو متعارف بھی کراتی ہے اور خود کی ترسیل کرتی ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر وہ ابہام والا ابہام صحیح چیز ہوتی تو وہ سب زندہ ہوتے، وہ سب چل رہے ہوتے. ان کو لوگ مابعد جدید کا کنسیپٹ ہی نہیں آتا. اور مابعد جدید کے بعد اب تو معاملہ بہت ہی آگے پہنچ گیا ہے. میری ایک نئی نظم ہے، میں اس میں کہتا ہوں کہ وہ مجھ کو پڑھ رہی ہے، لکھ رہی ہے، سن رہی ہے. وہ مجھ کو پڑھ رہی ہے آج کل اپنی کتابوں، روز ناموں، ٹی وی کے رنگی ڈراموں میں. بڑی لمبی نظم ہے. جا کے کہتا ہوں کہ وہ تختی پر خیالوں کی مجھے تصویر کرتی ہے. کیا کہنے، وہ تختی پر خیالوں کی مجھے تصویر کرتی ہے. وہ میرے نام کی تصویر بھرتی ہے. مجھے صابن سے وہ کپڑوں میں دھو کر خواب میں اپنے سکھاتی استری کر کے کسی کھوٹی پہ دل کی ٹانگ دیتی ہے. کیا کہنے، وہ کھانے کے نرالے ذائقوں میں مجھ کو چکتی، توے پر روٹیوں سا روز ہی مجھ کو پکاتی ہے. مجھے وہ آ کے ملتی ہے برستے ساونوں کی تیز رمجم، سائقہ بردار چمکیلے ترنم
कूदते मौसम के पहलू में। अब ये जो शायरी है, अब मतलब ये जमाना है, आज हमें वो शायरी करनी चाहिए जो निहायत आसान हो। बिल्कुल। उर्दू जबान के अंदर पता नहीं कितनी जबानों के लफ्ज और मिल गए हैं, कंप्यूटर ने आगे और लफ्ज डाल दिए, ब्राउज डाल दिया, पता नहीं। अब ये अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ये उर्दू के लफ्ज हो जाएंगे। और जब हम वो लिखेंगे शादाब साहब जो ये हो रहा है, इस इंटरव्यू को लिखेंगे तो लोगों को पसंद आएगा। लेकिन आपने उस तबके से किस तरह खुद को महफूज रखा? आपने उस गिरोह की तरफ जो गुमराही की तरफ जा रहा था उससे कैसे आपने? नहीं, हमने उनकी तरफ देखा ही नहीं। हम उसी जमाने में जो अच्छे लगते थे उनकी हम तारीफ करते थे, जो अच्छे नहीं लगते थे उनकी हम उनको नहीं मांगते थे। उसी जमाने में क्या नाम है, बहुत से लोग थे, जैसे हमारे क्या नाम है मखबूल सईदी भाई, वो भी छपते थे उसमें, लेकिन उनके अंदर आप देखिए जिद्दत के साथ साथ वो चीज थी जो उनको इंशाल्लाह आगे जिंदा रखेगी। उनकी गजल का जवाब नहीं था, वो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम, उनकी गजल हमारे साथ चल रही है। तो आज जैसे आजकल मोहम्मद अली फर्शी है, नसीर अहमद नासिर है पाकिस्तान के, शकील आजमी है, और साहब अपने बहुत से लोग हैं जो नई गजल लिख रहे हैं, नए तरीके से लिख रहे हैं, तो उसी की हम भी कोशिश में लगे हुए हैं। अब देखिए क्या होता है। अच्छा, आज की गजल आपने समाजी जो मसाइल हैं उनको मतलब किस तरह से मतलब पेश कर रही है, और कहाँ तक शायरी जो है हक अदा कर रही है समाजी जिम्मेदारी का? जितना अदा करना चाहिए उतना अदा नहीं कर रही है। अभी भी अगर हम गौर लगेंगे तो हमारी ज्यादातर लोग जो है वो वही पुरानी जिस पर रहना चाहिए, मतलब ये कि रिवायत से जुड़ा रहना चाहिए। रिवायत से जुड़े रहने के साथ साथ हमें उसके अंदर नई चीजें शामिल करनी है। जैसे मैं कह रहा हूं, ये जमाना इस वक्त कोई इल्म अगर देखा जाए, साइंस, टेक्नोलॉजी और मार्केट इकोनॉमी के अलावा क्या किसी चीज की कदर नहीं। इंसान बेचारा सस्ता घूम रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है उसे। जी, मेरा खुद का ये शेर है मुझसे महंगा तुम्हारे बाजार का खिलौना, मैं अपनी सांसों का दे रहा हूं लगान। अब तो आज गैलेक्सी 3 था, फिर 4 आया, फिर 5 आ गया। भाई कहां से खरीदे, कितना खरीदे? तो जाहिर है अगर हम भी वक्त के साथ साथ इस चीज को लिखें तो चेंज आ जाएगा। और जाहिर असल में कंप्यूटर ने आके जिंदगी को इतना तेज कर दिया है पिछले 10 साल में कि हम पकड़ नहीं पा रहे हैं वक्त को। जी। और जिन लोगों ने पकड़ लिया वो इतने आगे हो गए कि वो मशीन हो गए। तो अब जाहिर है हमें तो इंसान रहना है, पहले मशीन। हनीफ तरीन साहब, एक और खास पहचान जो आपकी शायरी की, आपने जो जिस तरह के जैसे फलस्तीन पर आपकी नज़में हैं, आपने एक नया टॉपिक रोशनास का है गजल में, आलम इस्लाम के मसाइल हैं, इस्लाम के मसाइल हैं। तो ये इस पहलू से जो आपकी गजल बात करती है, आपकी नज्म बात करती है, इसके पीछे क्या कोई वजह? छोटी सी बात है, हिंदुस्तान की मिसाल ले लीजिए। आप हमें 10% मांगे, 15 मांगे, 20 मांगे, अगर ये 15% गरीब रह जाते हैं तो मुल्क गरीब होता है परसेंटेज। अगर ये 15% बिल्कुल जाहिल हो जाते हैं तो बच्चे बहुत होंगे, माशाअल्लाह बच्चे बहुत होंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी। हम पॉपुलेशन की समस्या से जूझ रहे हैं, किसी का ध्यान ही नहीं है उस साइड को, कोई सोच ही नहीं रहा है कि भाई हमारा 2026 में क्या हाल होगा। खैर, ये हम उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। तो मेरा कहना यह है कि मैंने वो शायरी शुरू की, जाहिर है 150 साल हो गए इस्लाम जब से मगरिब का उठान शुरू हुआ और मुस्लिम सल्तनतों का जवाल शुरू हुआ, तो जाहिर है मैं फिर गजल लिखी कि बोसीदा अचकनों में छुपी आन बान हूँ, मैं भी किसी उरूज का मिटता निशान हूँ। हनीफ साहब, ब्रेक का वक्त है, ये गुफ्तगू हम जारी रखेंगे इसी मौजू पर। नाज़रीन, हनीफ तरीन साहब आज हमारे इस खास प्रोग्राम में एक मुलाकात में आपके रूबरू हैं। हम उनसे उनकी शायरी पर और उनके शेरी मंजरनामे पर बातचीत कर रहे हैं। मुलाकात अभी जारी है, लेकिन फिलहाल वक्त वक्फे का फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए आलमी समय। ये शातिर लोग हैं सर, कोई क्लू छोड़ ही नहीं रहे हैं। आज फिर दिन दहाड़े एक और दंपति की हत्या। घबराने की टेंशन वाली तो बात नहीं है ना। घबराने की कोई बात नहीं, क्या है कि शहर में मर्डर्स बहुत हो रहा है। ऐसा क्या बिजी है कि अपनी माँ को भूल गया? देख क्या रहा है, कर दे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। आलमी समय पर आप देख रहे हैं एक मुलाकात।
اور ایک ملاقات میں ہمارے روبرو ہیں انفرادی لب و لہجے کے شاعر، تقریباً 2 درجن کتابوں کے مصنف جناب حنیف ترین صاحب۔ حنیف ترین صاحب، ہم نے گفتگو کی تھی وہی اسلام کے حوالے سے، آپ جواب دینا چاہ رہے تھے، اپنی گفتگو کو آپ جاری رکھ سکتے ہیں۔ میں اسلام کو پورے دنیا کو، یہ ہندوستان سے لے کے کیوں نہ جاؤں کہ بوسیدہ اچکنوں میں چھپی آن بان ہوں، میں بھی کسی عروج کا مٹتا نشان ہوں، جس کے گلاب جل گئے وہ گلستان ہوں، چلنا سنبھل کے مجھ پہ میں کانٹوں کا لان ہوں، اور گولی کے سامنے ہیں جو پتھر لیے حنیف، میں ان جیالے بچوں کی جو رات کا مان ہوں۔ میری یہ اسٹارٹنگ کی غزلیں تھی، جب میں نے شروعات کی تھی، پھر میں نے ایک نظم لکھی فلسطین پر باغی سچے ہوتے ہیں، وہ میری 400 مصرے کی غزل ہے، اور تقریباً میں اگر ادب میں کبھی جانا گیا یا جانا جا رہا ہوں اس وقت، تو میرے خیال سے اسی نظم کے حوالے سے جانا جا رہا ہوں۔ 350 لوگوں نے اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے، اور جس کے پاس 150 کے قریب مضامین ہیں اس کے اوپر، مگر میں ایز اے ڈاکٹر ہوں، صبح سے لے کے شام تک اپنے پروفیشن میں الجھا، مجھے وقت نہیں مل رہا ہے کہ میں اس کا جو دوسرا پارٹ ہے کہ وہ نہیں آیا کیوں نہیں آیا پوری کر کے، اور یہ جو 350 مضامین ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا سب کا لکھوں تو لوگوں کو، تاکہ یہ پتا چلے کہ اس نظم کے اندر آخر ایسی کیا بات تھی جو لوگوں نے اس کو اتنا زیادہ پسند کیا۔ یہ نظم غالباً آپ نے جس وقت آپ ارر میں مقیم تھے شاید اس وقت؟ جی ہاں، میں نے اس وقت لکھی تھی، سعودی عربیہ میں ارر میں تھا۔ جی حنیف ترین صاحب، سنبھل سے آپ کا تعلق ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں آپ نے تعلیم حاصل کی، ظاہر کی یہ دونوں جگہ ایسی کہ جہاں وہ رجحانات ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں، اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو اسلامی تعلیمات ہیں، اور اس کے بعد آپ خلیجی ممالک میں رہے، لیکن یہ جو ذہن میں آپ کی چیزیں تھیں، یہ جو مسائل تھے، کیا یہ ہندوستان میں رہ کر تھے یا پھر آپ جب خلیجی ممالک پہنچے تب آپ کے ذہن میں؟ آپ خلیجی ممالک پہنچتے ہیں تو وہی ہو جاتا ہے کہ دوسرے لوگوں دوسری قوموں میں آ کر معلوم ہوا، ہر دکھ سہنا اپنے وطن میں لیکن ہجرت مت کرنا۔ ہم نے جو ہجرت کی، ہم جو یہاں سے باہر گئے سعودی عربیہ، وہ پیٹ کے لیے گئے، روٹی کمانے گئے، روٹی اچھے سے اچھا زندگی، بہترین زندگی ہماری ہو گئی، بیکاز ہم وہاں پہ اس طرح چلے گئے۔ تو جناب جب، لیکن ظاہر ہے یہاں کی آزادی اور وہاں کا ایک الگ سسٹم، عمر بسر ہو تو قلم چلتا ہے، اور پابند زنجیر سفر ہو تو قلم چلتا ہے، نیچے شمشیر کے سر ہو تو قلم چلتا ہے، اپنے ہی خون میں تر ہو تو قلم چلتا ہے۔ جی جی جی۔ اور اپنی تہذیب کو مٹنے سے بچانے کے لیے فکر تعمیر اگر ہو تو قلم چلتا ہے۔ ظاہر ہے ہم قلم والے لوگ ہیں، لیکن یہ کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے دنیا میں، جو کچھ ہم محسوس کرتے ہیں، جیسا محسوس کرتے ہیں ویسا لکھ دیتے ہیں۔ تو اس وقت آپ نے یہ نظم لکھی؟ اب ظاہر ہے ہمارے یہاں رجواڑے گئے تھے، ہم ذمہ دار گھر کے تھے، ہمارے یہاں ذمہ داری گئی تھی، تو ایک چینج تھا بہت بڑا گھر کے اندر جو آ رہا تھا۔ اور جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، میں چونکہ سائیکیٹرسٹ ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ ان کے دماغ ویسے ہی بنتے ہیں جیسا وہ گھر کے ماحول کو دیکھتے ہیں، وہ بڑے ہوتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ تو ظاہر ہے یہی چیزیں تھیں۔ اور پھر یہ کہ بچپن میں ہمارے ذکر ہوتے تھے، خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تھی، انگریزوں کا زور چل رہا تھا، سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تھی، تو ظاہر ہے وہ سب چیزیں ہمارے دماغوں میں تھی، وہی پھر نکل کے قلم پر آ رہی ہیں۔ ہاں، ظاہر ہے کہ تمام چیزیں جو آپ کے ذہن میں تھی وہ کہیں نہ کہیں شاعری بن کر سامنے آ رہی تھی۔ جی جی جی۔ ناظرین، حنیف ترین صاحب سے ملاقات ابھی جاری رہے گی، لیکن یہاں رکنا ہمیں ایک اور وقفے کے لیے، فوراً حاضر ہوتے ہیں، آپ دیکھتے رہیے عالمی سمے۔ صاحب پتہ نہیں بول، بیچ میں نہ بول۔ اپنے ہو گیا، اپنے کو صرف پانی نکالنا۔ رکو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تمہیں رسم توڑو؟ ہم نے 6 بجے تک لوٹنے کے لیے ضرور کہا تھا، لیکن سمر کے ساتھ۔ اب اس گھر میں اس کا گرہ پرویش نہیں ہو۔ آخر بہو بھی تو بیٹی ہی ہے۔ سوموار سے شکروار رات 9 بجے سہارا 1 پر۔ وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ایک ملاقات میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں جناب حنیف ترین صاحب سے۔ حنیف ترین صاحب، سب سے پہلے حالانکہ ہم بعد میں بات پوچھ رہے ہیں، آپ سے پہلے پوچھنی چاہیے تھی، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ پس منظر جہاں آپ نے آنکھیں کھولی، کس وقت آپ کو شاعری کا شوق ہوا،
اس پر بھی ہمارے ناظرین آپ سے جاننا پسند کریں گے. ہاں، میں جیسے آپ سے عرض کیا تھا کہ سرائے ترین سنبھل ضلع مراد آباد میں پیدا ہوا. ہمارا گھر ایک ذمہ دار گھرانہ تھا جی. ذمہ داری ابولش ہو گئی تھی سن 1948 میں. تو ظاہر ہے ہمارے یہاں بڑا ماحول تھا. جگر مراد آبادی صاحب ہمارے گھر آیا کرتے تھے. ہمارے خاندان میں بڑا لوگوں کو شوق تھا. جی. میرے چچا بھائی ہیں عقیل الرحمان خان، MLA بھی رہ چکے ہیں سنبھل سے. ہمارے چچا جو تھے ان کے والد صاحب خلیل الرحمان خان بڑے شاعر تھے. ابھی ہمارے یہاں ہمارے ایک پھوپھی جات بھائی ہیں سلطان محمد خان، اور وہی ہماری ایک کہنا چاہیے ہماری تہذیب تمدن اور شاعری کی ایک آخری نشانی رہ گئے ہیں. 70 سال سے اوپر ان کی عمر تجاوز کر سکے. ان لوگوں کے ماحول میں بیٹھا کرتا تھا، شاعری کی باتیں ہوتی تھی. مجھے بڑا شوق تھا بچپن سے، اور ایسا حال تھا کہ میں علامہ اقبال سے مجھے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ جس شکوہ جواب شکوہ مجھے پوری یاد تھی. میرے کزن جو ہے ندیم ترین، شاید آپ واقف ہو، ندیم ترین صاحب کی جو والد میری چچی تھی، وہ اکثر مجھ سے شکوہ جواب شکوہ سنتی تھی اور پھر مجھے انعام ملتے تھے. تو یہ شوق بچپن سے تھا. لیکن جب میں نے شاعری شروع کی تو میرے گھر میں بڑا ہنگامہ ہو گیا کہ بھائی یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا گڑبڑ کر رہا ہے. کیونکہ وہ شاعروں کا ایک الگ پر تصور تھا. کیا بات کہ وہ غریب ہوتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اور ان کی زندگی کوئی الگ ہی سمجھی جاتی تھی. کیونکہ ظاہر ہے مسلمانوں کے زوال کے دن تھے وہ. پھر کیسے آپ نے مقابلہ کیا ان حالات کا؟ تو پھر میں یہ کہ جب میں MBBS کرنے لگا تو میں لکھتا رہتا تھا. پھر میں نے اپنی نظمیں چھپنے کے لیے بھیجی شب خون کے اندر. اور میں بڑا جسے کہتے ہیں، میں کہوں گا شمس الرحمان فاروقی صاحب کا بڑا وہ ہوں، ممنون کہ انہوں نے ان نظموں کو چھاپا. ظاہر ہے وہ چنگاری سے آگ بھوڑا کوٹی کالج کے اندر نظمیں کہنے لگا. اور ایک بڑی مشہور نظم میں نے وہاں پہ کہی، وہ کیا تھی، جو تم کو پیار ہے مجھ سے تو پھر یہ دوری کیوں، قریب آؤ سانسوں میں گھول دو سانسیں، جوان مرمری باہوں میں بھینچ لو مجھ کو، حسین ریشمی زلفیں فضا میں بکھراؤ. تمہیں جہان کے لوگوں کا خوف رہتا ہے، ہر ایک کی بات نبھاؤ گی دل یہ کہتا ہے، تم اپنا پیار بھی پاؤ گی یہ بھی سوچتی ہو. یہ ایک خیال ہے، ایک وہم، ایک دھوکہ ہے. جہاں کو چھوڑو فضا میں بکھیر دو جلوے، زبان کھولو بغاوت کے لفظ ڈھلنے دو. کھڑا ہوں کان لگائے تمہاری گلیوں میں، تم اپنے دل میں نیا انقلاب پلنے دو. جوان دن ہے، جوان شام، پیارا موسم ہے، تمہیں ہے میری ضرورت، مجھے تمہاری ہے. یہ میں نے کالج کی اسٹیج پر پڑھی جناب. ارے صاحب ہنگامہ مچ گیا. تو گویا جس طرح عموماً ہوتا ہے کہ لوگ رومانی شاعری سے اپنے شعری سفر کا آغاز کرتے ہیں، آپ نے بھی ابتدا میں رومانی. ہاں صاحب، اس زمانے میں ہمارے دل و دماغ کے اوپر ساحل لدھیانوی چھائے ہوئے تھے. وہ تاج محل والی نظم چھائی گئی تھی. اور ظاہر ہے فیض احمد فیض کا زمانہ تھا. وہ فیض احمد فیض تھا اس زمانے میں، علی گڑھ بھی تشریف لائے تھے. تو ایک جنون سا تھا. لیکن یہ کہ میں شاعری کو کبھی میرے جتنے بھی دوست تھے وہ کوئی پسند نہیں کرتا تھا شاعری کو اتفاق سے. اچھا میرا موومنٹ جو تھا وہ تمام ایسے لوگوں میں تھا جو بڑے ہائی انفلوئنشل لوگ تھے، اور جو مطلب ایک طریقے سے کمانڈنگ لوگ ہوتے تھے یونیورسٹی کے اوپر، سیاست میں، اس میں اس میں. بہرحال جب MBBS شروع کیا تو جناب ہمیں اسی نے رابطہ دکھایا ٹیلی ویژن کا. کشمیر ٹیلی ویژن کے اوپر میرے بڑی نظمیں شائع ہوئی. کشمیر ریڈیو میں آج بھی میں جاتا ہوں تو وہاں کے ٹیلی ویژن پہ بھی میرا پروگرام ہوتا ہے. حنیف ترین صاحب، آپ نے بالکل نامساعد حالات میں شاعری کا آغاز کیا. کس طرح کہ وہ ماحول نہیں تھا بالکل. اس کے بعد آپ نے اپنا سفر جاری رکھا، اس مرحلے پر آپ پہنچے. آپ نے علی گڑھ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، وہاں سے آپ کو ضرور فائدہ پہنچا ہوگا آپ کو شاعری کو. ارے صاحب میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوں آج علی گڑھ کی یہ دین ہے. میرے خیالات، میرے جو تمدن، میرا جو پورا گیٹ اپ ہوا ہے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی دین ہے. اور وہیں پر ایک طریقے سے شاعری ہوتی تھی. ہم جا کے جناب شاعری آرتاتے ملتے تھے، ان سے نظمیں سنتے تھے. صلاح الدین بھائی نے نئی نئی شاعری شروع کی تھی، ان سے اختلاف بھی وہیں سے شروع ہوا تھا. اب کہتے تھے آپ یہ شاعری نہیں کر رہے ہیں، یہ تو پروز ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، آگے جو زمانہ آ رہا ہے وہ پروز پوئٹری کا آ رہا جو ہم نے آ کے. لیکن وہ بہت بڑے جسے کہنا چاہیے میں کہتا ہوں نثر نگار تھے صلاح الدین پرویز صاحب. اور انہوں نے جو بھی نثری شاعری کی ہے وہ ادب میں زندہ رہے گی، میں یہ بھی کہتا ہوں. اور میرے بڑے عزیز دوست تھے، میرا ان سے بڑا واسطہ تھا. یہاں پر میں ایک اور ذکر کروں گا جن سے میں سب سے زیادہ انفلوئنسڈ ہوں، وہ ہے جناب گوپی چند نارنگ صاحب. آپ کو تعجب ہوگا، گوپی چند نارنگ صاحب نے میری دوسری کتاب صحرا پر اتنی محبت سے پورا مقدمہ لکھا ہے. اور وہاں پر انہوں نے یہ بھوشیوانی کی تھی، یہ کہنا چاہیے آگے کہا تھا کہ یہ بڑی نظم کا شاعر ہونے جا رہا ہے حنیف ترین. اور میں وہ خوش نصیب آدمی ہوں
جس کی کتاب پر میرا جی کے بعد کسی نے لکھا تھا وہ تھے اختر علی مان صاحب. اختر علی مان صاحب نے صرف میرا جی پر ایک مضمون لکھا ہے اور بہت طویل مضمون لکھا ہے. میں وہ خوش نصیب آدمی ہوں کہ میری دوسری کتاب صحرا پر انہوں نے لکھا ہے. اور یہیں پر میں ذکر کروں گا, اور لکھوانے والے کون تھے؟ جناب اطہر فاروقی صاحب, میرا عزیز دوست ہے اطہر فاروقی. آئی ہیو اے گریٹ ریسپیکٹ فار اطہر فاروقی آلسو. اطہر فاروقی صاحب نے وہ کیا اور ہمارا ایک زمانے میں بڑا ساتھ رہا ان کے ساتھ. اور تو مطلب یہ کہ کوئی کہتا تھا غزل کے شاعر ہیں, کوئی کہتا, مجھے سمجھ میں نہیں آیا آج تک کہ میں غزل کا شاعر ہوں کہ نہ ہوں گا. بہرحال میری ایک نظم کی ابھی ایک نئی کتاب آئی ہے, لالا صحرائی. یہ میری غزلوں کی کتاب ہے اور میری آپ یقین کیجیے 1.5-2 مہینے میں نے کوئی 62 نظمیں لکھی ہیں. اس کا میں کتاب چھپوانے جا رہا ہوں اور اس کا میں نے عنوان رکھا ہے پس منظر میں منظر بھیگا کرتے ہیں. کیا کہنے. تو میرا آپ کی 14 کتابیں منظر پر آ چکی ہیں, اس میں انگریزی کی کتابیں بھی شامل ہیں. جی. یہ مختلف اصناف پر مشتمل ہیں. جی. ہم چاہتے ہیں کچھ اس کی اہم کتابوں پر آپ روشنی ڈالیں. سب سے جو اہم کتاب ہے جناب وہ کشت غزل نما ہے. ظہیر غازی پوری صاحب نے ایک طریقے سے یہ ضد یا ایک طریقے سے کہنا چاہیے یہ جو تھی آزاد غزل اس کو کنڈیم کرنے کے لیے کشت غزل نما انہوں نے غزل نما ایجاد کیا. اور میری سب سے پہلی کتاب غزل نما پہ آئی. 66 غزلیں میں نے اس میں شامل کی, جس کے اندر یہ ہے کہ مطلب یہ کہ پہلا مصرع, یہ چھوٹے مصرع چھوٹے بڑے نہیں ہیں, مصرع ایک جیسے ہیں, ایک ہی بحر میں لکھی ہوئی غزل ہے, لیکن شعر چھوٹے اور بڑے ہیں. وہ میری سب سے لیکن نامقبول ہوئی کیونکہ غزل جو ہے بالکل وہ ہماری تہذیب ہے. حالانکہ آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے یہ ان کی مخالفت میں کتاب ایجاد کی تھی یہ صنف. ہاں میں نے اس کو فالو کیا. آپ نے خود بھی کیا کہ بہت زیادہ لیکن پھر میں نے کنڈیم کیا اس کو, کنڈیم ان دا سینس کہ ہم نے یہ جو کتاب شائع کی ہے وہ صرف اس لیے کی ہے کہ غزل کی حیت کو مت چھیڑو, غزل کو مت چھیڑو. غزل اردو ہے, غزل ہماری تہذیب ہے, غزل اب ہمارا تمدن بن چکی ہے. ہم غزل کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں تمام دنیا کے اندر. اس لیے پہلی کتاب آپ کی رباب صحرا. ہاں پہلی رباب صحرا, دوسری کتاب صحرا, تیسری زمین لاپتہ رہی. جی. اور یہ کتاب بڑی مشہور ہوئی میری, زمین لاپتہ. اس کے لیے جناب کیا کہتے ہیں وزیر آغا صاحب نے لکھا تھا کہ اس کتاب کی ہر نظم جو ہے وہ تمثال ہے. اور یہ جو غزلیں ہیں یہ آگے جا کے اپنے آپ کو ثابت کرنے جا رہی ہیں کہ غزل میں ایسی غزلیں ہونی چاہیے. اس میں طرح طرح کی غزلیں, طرح طرح کے تجربے ہیں میرے. جی. لیکن یہ ہے کہ غزل کے حیت سے ہٹ کے نہیں ہے. وہ میں نے ایک ہی غلطی کی تھی, میں اسے غلطی کہوں گا, لیکن بہت پیاری غلطی کی تھی. غزل نما ہمیشہ انشاءاللہ جب تک شاعری ہے دنیا کے اندر, اردو شاعری ہے, وہ کتاب میری ضرور رہے گی. کیونکہ شعر چھوٹے بڑے کیے گئے, ارکان چھوٹے بڑے کیے گئے ہیں, شعر مصرع, غزل اپنی حیت میں رہی ہے بس. لیکن اب میرا کہنا یہ اس صنف کو کچھ اور, اس تجربے کو, بلکہ حیاتی تجربہ ہے یہ دراصل, اس کو کچھ اور نام بھی دیا جا سکتا ہے تاکہ یہ اس کو لوگ ایکسپٹ کریں, کیونکہ غزل کے نام پہ قبول کرنے کو تیار نہیں. غزل کا پورا ایک پس منظر ہے بالکل صدیوں پرانا. تو کیا اس کا نام غزل نما ہے نا, نما. غزل سے ہٹا کر کوئی شاید نام کچھ رکھا جائے تو میرے خیال سے اب وہ جو ہے وہ آگے جو سوچنے والے ان چیزوں کے اوپر وہ سوچے, وہ کرے. ہمارا کام تو لکھنا ہے, جو کچھ ہمارے دماغ میں آتا ہے, جیسا آتا ہے ویسے ہم لکھ دیتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو سنایا کہ ہم آج کل کس کے اوپر لکھ رہے ہیں, اس کے اوپر لکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا تماشا رہا پوری دنیا کے اندر. ہر روز نیا ماڈل آ جاتا ہے, کتنے ماڈل خریدیں, کتنی گاڑیاں خریدیں, کتنی. آپ کو حنیف ترین صاحب بہت سے اعزازات ملے, کچھ قابل ذکر انعامات کا آپ ذکر کرنا پسند کریں گے؟ ہاں, سب سے بڑا انعام جو مجھے ملا ہے 2 سال پہلے یو پی اردو اکیڈمی نے 1 لاکھ کا انعام سے مجھے سرفراز فرمایا تھا میری ٹوٹل خدمات کے اوپر. کیونکہ میں کوئی 32 سال سے اردو کی خدمت کر رہا ہوں. جب میں ارر میں تھا تو وہاں میں نے بزم احباب سخن ارر کے نام سے ایک بزم قائم کی تھی, اور اس کے اندر جناب میں نے یہ تک کیا تھا کہ اپنے گھر میں میں لوگوں کو جو لوگ غزلیں لکھ کے ہندی میں لے کے آتے تھے, خاص طور سے یو پی کے لڑکے اور کچھ بہار کے, ان کو ہم اردو سکھانے کا کام کرتے. تو یہ کام میں نے 18 سال اپنے جیب خاص سے کیا. ایک ٹیچر رکھا تھا جو ہفتے میں 3 دن پڑھاتے تھے اردو کو. تو جب سے وہ یہ بزم احباب سخن ارر جو تھی, جب میں ریاض منتقل ہوا تو پچھلے 5 سال سے میں نے اس کا نام بدل دیا, اور اس کا نام اپنی بیٹی کے نام پہ, رباب خان میری بیٹی کا نام ہے, اس کو نام رکھ دیا رباب صحرا. بزم رباب صحرا ریاض.
और उसके जरिए हर महीने मेरे घर में नशिस्त होती है। जी। मैंने बहुत बड़ा घर ले रखा है इसी पर्पज के लिए। हनीफ तरीन साहब, वक्त इजाजत दीजिए, आखिर में छोटा सा एक जवाब आपसे चाहेंगे कि आप एमडी हैं, आपका ताल्लुक जो है तिब के शोबे से, इतनी मसरूफ तरीन जिंदगी आपकी है, किस तरह आप तालमेल बिठा पाते हैं शायरी में और तबावत में? असल में जेनेटिक्स, जीनोम, यानी जो सब कुछ होता है वो आपके जेनेटिक्स में होता है। आप एजुकेशन हासिल करके अच्छी गजल नहीं लिख सकते, बहुत किताबें पढ़ के अच्छी गजल नहीं लिख सकते, ये अंदर से होती हैं। और मेरा एक शेर है, उसमें जवाब है आपका कि जिसको करना हो कर गुजरता है, जिसको करना हो कर गुजरता है, गर्दिशें रोक दे मजार कहाँ। क्या कहने, क्या चंद शेर आप फिर में। हाँ साहब, मैं बिल्कुल ताजा गजल लिख के लाया, वो देखिए कि वो जब आंखों से अपने बोलती है, क्या कहने, तो गिरहें लज्जतों की खोलती है। क्या कहने, वो जब आंखों से अपने बोलती है, तो गिरहें लज्जतों की खोलती है यूं पेवस्त हम एक दूसरे से, है यूं पेवस्त हम एक दूसरे से, मैं सोचा करता हूँ वो बोलती है। क्या कहने है यूं पेवस्त हम एक दूसरे से, वो मैं सोचा करता हूँ वो बोलती है। और है नशा ताकरा उसके बदन का। क्या कहने, है नशा ताकरा उसके बदन का, ताकरा उसके बदन का, पहनकर मुझको अब वो डोलती है। क्या कहने, वो आंखों वो जब आंखों से अपने बोलती है, तो गिरहें लज्जतों की खोलती है। क्या कहने, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ तरीन साहब कि आप यहाँ तशरीफ लाए और इस प्रोग्राम में शामिल हुए, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, ये थे जनाब हनीफ तरीन साहब, जो इनफरादी लब लहजे के शायर हैं, 14 किताबों के मुसन्निफ हैं और पूरी दुनिया से उनको मुख्तलिफ अंजुमनों की जानिब से बहुत से एजाज़ात और इनामात मिले हैं। ये मुलाकात ही खत्म होती है। अपनी राय आप हमें भेज सकते हैं और इस वक्त आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.sameelive.com। इजाजत दीजिए, आदाब।